फाइनल करने से पहले सामने इस्लाम والمسلمين عن جناب مولانا علی عبد الفتاح صاحب قبلہ ظالمین بنانا. آئیے میں گزارش کرتا ہوں سرپرست تعالیٰ عزیزان گرامی، 1925 عیسوی 1344 ہجری یہ وہ منحوس دن ہے کہ جس دن آل سعود نے حجاز میں، جس کو اب سعودی عربیہ کا نام دیا گیا، مدینہ منورہ کا وہ قبرستان کہ جہاں قبور خاندان رسالت اور خود شہداء کے قبور، شہدائے بدر و احد کے قبور، جس میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل قبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو روحی و قلبی، فاطمہ میری روح ہے اور میرا قلب ہے. اور اس کے علاوہ خود خاندان رسالت میں 4 اماموں کی قبریں، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کی کل بروایت شہادت کی تاریخ بھی ہے، ان کے قبور کو مسمار کیا گیا. اور نہ صرف یہ کہ بادشاہوں کی اتنی ہمت اور جرأت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے قبور کو مسمار کر دیا، بلکہ اس کے لیے پہلے انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا اور پورے انتظام کے ساتھ یہ کام کیا. اس واقعے سے پہلے یعنی 1920 سے یہ قصہ شروع ہوا. پہلے وہ گھر، وہ مقامات کہ جو اہل بیت کی جانب منسوب تھے، خاندان رسالت سے منسوب تھے، ایک ایک کر کے ان کو توڑا گیا. جب خاموشی نظر آئی تو پھر ہمتیں اور بڑھیں. 2 مساجد تھیں جو اہل بیت طاہرین کی جانب منسوب تھیں، پہلے ان کو مسمار کیا. ہمتیں بڑھتی رہیں، لیکن اس کے باوجود جرأت کرنے میں تأمل تھا، اقدام کرنے میں تأمل تھا. اس لیے مدینے کے، یا آپ ہسٹری سنیں کہ مدینے کے 25 مفتیان کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے جواز کا فتویٰ مانگا کہ کیا ان قبور کو منہدم کر دینا جائز ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں کے اور کس قماش کے مفتی تھے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جواز کا فتویٰ دیا، بلکہ یہ فتویٰ دیا کہ ان قبور کو مسمار کرنا واجب ہے. خدا لعنت کرے. اور اس کے بعد ان فتووں کے بعد قبور کو مسمار کیا گیا. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، ہم لکھنؤ میں،
حیدرآباد میں، ہم بمبئی میں، ہم دلی میں، یا ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات اور قصبوں میں اس طرح چند لوگ اکٹھا ہو کر احتجاج کرتے ہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ آپ احتجاج کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ میں آپ کو اسی وقت کی بات بتاؤں کہ جب یہ سارے قبور کے جنت البقیع میں وہ تمام قبور کے جو ائمہ طاہرین کی جانب، اہل بیت طاہرین کی جانب، خاندان رسالت کی جانب، اچھا صرف یہی نہیں کہ 4 اماموں کی قبریں ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی قبر ہے، وہاں جناب فاطمہ بنت اسد کی بھی قبر ہے، وہاں مادر ابو الفضل العباس جناب ام البنین کی بھی قبر ہے، حضرت ابراہیم فرزند رسول خدا کی بھی قبر ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے کی بھی قبر ہے۔ نہ جانے کتنی قبور ہیں، رسول کی پھوپھیوں کی قبر ہے، رسول کی لیپالک بچیوں کی بھی قبر ہے، نہ جانے کتنی قبور ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ خاندان رسالت سے جڑے ہوئے لوگوں کی قبور ہیں، بلکہ وہاں پر 10,000 سے زیادہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی قبور بھی تھے، ان سب کو مسمار کیا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ احتجاج کسے کہتے ہیں؟ ہوا یہ کہ جب یہ قبور منہدم کر دیے گئے، ساری دنیا کا مسلمان تب تک خاموش رہا، کسی نے کوئی آواز نہ اٹھائی۔ جب ان لوگوں نے، ان ملائن نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، تو ان کے بلڈوزر روضہ رسول کی جانب گھومے۔ اب جیسے ہی بلڈوزر کا رخ روضہ رسول کی طرف ہوا، اب قزاقستان، آذربائیجان، ایران، سعودی عرب کے بعض مقامات پر، اور نہ جانے کہاں کہاں، اور خود ترکی، ان مقامات پر احتجاج شروع ہوا کہ روضہ رسول کو ہم مسمار نہیں ہونے دیں گے۔ عزیزان گرامی، اس وقت احتجاج کی شدت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ارادہ ختم نہیں کیا ہے۔ جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کام کو ملتوی رکھا جا رہا ہے۔ ملتوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب موقع ملے گا اسے بھی مسمار کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسے بیانات بہت سے اکثر و بیشتر سعودی عرب کے بعض منافقین اور مشرکین کی جانب سے آتے رہتے ہیں کہ جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب موقع ملے گا ہم اس گنبد خضرا کو بھی مسمار کریں گے۔ یہ احتجاج ہے عزیزان گرامی، یہ شیعان علی، یہ اہل بیت کے چاہنے والے، ساری دنیا کے وہ انصاف پسند مسلمان اور لوگ جو آج جنت البقیع کی مسماری اور انہدام کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، انہی آوازوں کی طاقت ہے عزیزان گرامی کہ جو آج تک روضہ رسول کو منہدم کرنے کی جرات نہیں ہو سکی۔ اور ہم نہ صرف ہمارا یہاں پر احتجاج صرف انہدام پر نہیں ہے، مسماری پر نہیں ہے، بلکہ یہ جلوس اس انہدامی کارروائی اور اس مسماری کے خلاف بھی ہے، اور تعمیر جدید کی اجازت دینے کے لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ ہمیں تم سے نہیں چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بنا کر دو، کیونکہ ہمیں تمہارا نجس پیسہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا، یہ عالم اسلام خود اپنے خون پسینے کی کمائی سے عالی شان روضوں کو تعمیر کریں گے۔ اصل میں ہوا یہ، ہمیشہ یہ ایک دقت رہی ہے بادشاہوں کی کہ وہ ان افراد سے ڈرتے رہے کہ جن کے پاس لوگ اکٹھا ہوتے ہوں، لوگ آتے ہوں جو مرجع مومنین و خلائق ہو۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا، یہ سمجھتے تھے کہ شاید اہل بیت کسی مکان، کسی بلڈنگ، کسی عمارت کے محتاج ہیں۔ نہیں، یہ وہ مرجع قلوب ہیں کہ جن کے روضے ساری دنیا کے انصاف پسند لوگوں اور انسانوں کے دلوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو جلد از جلد تعمیر کی اجازت دی جائے، اور ہم حکومت ہندوستان سے اپنے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت جو کر سکتی ہے، جتنا ممکن ہے، ہماری حکومت کو اقدام کرنا چاہیے، اور اس تعمیر کے لیے، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ ہم سب، یہ اتنا بڑا مجمع، یہ ساری دنیا کا احتجاج، یہی ایک مطالبہ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔